السلام علیکم دوستو، تاریخ عظیم سلطنتوں اور ان کے افسانوی رہنماؤں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت سالتوق الپ ہے، ایک بہادر جنگجو جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کائی قبیلے کے عروج میں اہم کردار ادا کیا۔ سالتوق الپ کی کہانی اناطولیہ کے ناہموار مناظر سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی سرزمین جو سلطنتوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے اور مسلسل خطرے میں ہے۔ وہ کائی قبیلے میں پیدا ہوا تھا، ایک ترک قبیلہ جو منگول کے حملے سے بچنے کے لیے مغرب کی طرف ہجرت کر گیا تھا۔ سالتوق الپ ایسے ماحول میں پلا بڑا جہاں بقا کے لیے طاقت اور اتحاد کی ضرورت تھی۔ 13 صدی کائی قبیلے کے لیے ایک ہنگامہ خیز وقت تھا۔ بازنطین سلطنت منگول حملہ آوروں اور حریف ترک قبیلوں سے گھرے ہوئے اس قبیلے کو ہر موڑ پر وجودی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ جبکہ ارطغرل بے نے حکمت عملی اور ویژن کے ساتھ قیادت کی، اس نے یقینی بنایا کہ ان منصوبوں کو درستگی اور بہادری کے ساتھ انجام دیا جائے۔ سالتوق الپ کی سب سے اہم شراکت قبیلے کے محافظ کے طور پر ان کا کردار تھا۔ وہ اکثر لڑائیوں میں سب سے آگے رہتا تھا، جو جنگجوؤں کو بڑے زیادہ طاقتور دشمنوں کے خلاف جھڑپوں میں لے جاتا تھا۔ اس کی جنگی صلاحیتوں سے ہٹ کر سالتوق الپ کی قائدانہ خوبیاں بے مثال تھیں۔ اس نے اپنے ساتھی جنگجوؤں کے درمیان اعتماد اور ہمدردی کی حوصلہ افزائی کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ زبردست مشکلات کے باوجود کائی قبیلہ کبھی کمزور نہیں ہوا۔ نازک لمحات میں اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اس کی صلاحیت بہت سی فتوحات حاصل کرنے میں اہم تھی۔ سالتوق الپ میدان جنگ میں صرف ایک وحشی قوت نہیں تھی، وہ ایک حکمت عملی ساز بھی تھا۔ اس نے دشمن کی سپلائی لائنوں میں خلل ڈالنے، اچانک حملے شروع کرنے اور قبیلے کے فائدے کے لیے علاقے کو استعمال کرنے کی اہمیت کو سمجھا۔ ان حربوں نے اکثر جنگ کا رخ کائی قبیلے کے حق میں موڑ دیا اور اس ہنگامہ خیز دور میں ان کی بقا کو یقینی بنایا۔ سالتوق الپ کی زندگی خطرے کا سامنا کرتے ہوئے انتھک جنگ اور بہادری سے نشان زد تھی۔ بازنطین سلطنت کائی قبیلے کے لیے ایک زبردست مخالف تھی، کیونکہ وہ اناطولیہ میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سالتوق الپ نے ان تنازعات میں ایک اہم کردار ادا کیا، بازنطین گڑھوں پر چھاپوں کی قیادت کی اور جوابی حملوں سے قبیلے کی بستیوں کا دفاع کیا۔ گوریلا جنگ میں اس کی مہارت نے کائی کے جنگجوؤں کو بڑی اور بہتر ہتھیاروں سے لیس بازنطین افواج کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 13 صدی کے منگول حملے تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کن تھے، جس سے پوری تہذیبوں کو مٹانے کا خطرہ تھا۔ وہ منگول افواج کے خلاف مزاحمت کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا، اپنی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے کسی نہ رکنے والے دشمن کو شکست دے سکتا تھا۔ اس کی کوششوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کائی قبیلہ اپنی خود مختاری کو برقرار رکھ سکے اور ایک طاقتور ریاست کے قیام کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ سالتوق الپ سب سے اہم شراکت سوگوت کے حصول میں ان کا کردار تھا۔ یہ تصویراتی طور پر واقع قصبہ کائی قبیلے کا گڑھ اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بن گیا۔ سالتوق الپ ارطغرل بے کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری ان کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک تھی۔ وہ فتوی اور آزمائشوں میں اپنے قائد کے ساتھ کھڑا رہا، اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کا اعتماد اور احترام حاصل کیا۔ یہ وفاداری صرف ایک شخص سے نہیں تھی بلکہ کائی قبیلے کے نظریات اور ویژن سے تھی۔ سالتوق الپ کو دیگر تاریخی شخصیات کی طرح وسیع پیمانے پر جانا نہیں جا سکتا، لیکن کائی قبیلے اور سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دنوں میں ان کی شراکتیں ناقابل تردید ہیں۔ اس کی ہمت، وفاداری اور بے لوث نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، یہ ثابت کیا کہ گمنام ہیرو بھی ایک پائیدار میراث چھوڑ سکتے ہیں۔